اج دے اس جمعۃ المبارک کی نشست کے اندر قربانی کے حوالے دے نال قربانی کی فضیلت و اہمیت کے حوالے دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرمان اور حضور جان صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات عالیہ کی روشنی میں آپ حضرات دے کوشش اجاگر اللہ کریم حق اور سچ آخر کی توفیق مرحمت فرمائے، تمام احباب کو سن کے سمجھ کے اس تے عمل کرن دی اور صحیح اعتقاد رکھن دی توفیق مرحمت فرمائے۔ سب تو پہلے قربانی کا جو لغوی اور شرعی اصطلاحی معنی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے خودی وضاحت کرنا چاہنا کہ قربانی کس نو آکھیا جاتا ہے۔ لغوی اعتبار کے نال یہ معنی اور مفہوم کیا ہے؟ حضرت امام اللغت حضرت راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المفردات کے اندر قربانی کا معنی جو بیان فرمائے، القربان ما یتقرب به الی اللہ تعالی، فرمایا قربانی انہوں کہندے نے کہ جس کے ذریعے اللہ دا قرب حاصل کیتا بنے، سمجھ آ گئی؟ اینوں قربانی آکھیا ویندا ہے۔ اور فرماندے کہ شریعت دی اصطلاح دے اندر قربانی اس جانور نو آدن جڑا اللہ دی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے واسطے ذبح کیتا ویندا ہے۔ اور صاحب بہار شریعت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلیفہ اعظم حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت کے اندر آپ یہ شرعی معنی بیان تعریف کردے ہویا فرماندے نے کہ قربانی دا معنی یہ ہے کہ بنیت تقرب، یعنی اللہ دا قرب حاصل کرن دی نیت دے نال مخصوص دنوں دے اندر، یعنی 10 ذوالحج یا 11 ذوالحج یا 12 ذوالحج، یہ 3 دہاڑے ہیں قربانی دے، اول تو لے کے آخر تک، یعنی 10 ذوالحج تو لے کے 12 ذوالحج تک مخصوص انہاں دہاڑیاں دے وچ مخصوص جانور نو اللہ دی راہ تے ذبح کرنو قربانی آکھیا ویندا ہے۔ اور فرمایا اے سنت ہے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی، اور اس سنت نو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے وچ آپ دی امت واسطے باقی رکھیا گیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی اللہ کریم نے حکم فرمایا ہے، سورہ کوثر دی آیہ مقدسہ فصل لربک وانحر، فرمایا اے حبیب علیہ السلام اپنے رب واسطے نماز پڑھو اور او دی رضا واسطے قربانی کرو۔ اس نماز سے مراد یا نماز عید الاضحیٰ ہے یا پنجگانہ نماز ہے، اور نہر تو مراد ہے قربانی کرنا۔ تو پتہ چلیا قربانی دا جو واجب ہونا یا لازم ہونا صاحب استطاعت واسطے اس آیہ مقدسہ دے کول ثابت ہوندا ہے، فصل لربک وانحر، تساں اپنے رب واسطے نماز بھی پڑھو او دی رضا واسطے، اور قربانی بھی او دی خوشنودی اور او دی رضا واسطے کرو۔ تو بہرحال یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی ہے، لیکن قرآن حکیم کے اندر اللہ پاک فرماندا ہے کہ اساں ایک قربانی دا جڑا سلسلہ ہے یہ پہلی امتاں وچ بھی ہا، جس طرح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دے 2 پتر سن، ایک دا نام سی حابیل اور ایک دا نام سی قابیل۔ حابیل اور قابیل دے درمیان ایک جھگڑا ہویا۔ جھگڑا کیا ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام دی شریعت دے یہ ضابطہ اور قانون ہا کہ ہر حمل وچ 2 بچے پیدا ہوندے، ایک مذکر تے ایک مؤنث۔ وہ جڑے کٹھے جڑویں بچے پیدا ہوئے بہن برا انہاں دا نکاح آپس وچ نہ ہوندا، وہ جائز نہ۔ جڑے دوسرے حمل وچ پیدا ہوئے 2 جڑویں بچہ اور بچی، وہ بہن برا جڑے ہوندے ہیں، یہ پہلے اور پچھلے انہاں دے آپس دے وچ اسی آنے وٹا سٹا،
ਉਹਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਉਹਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਉਹਦੇ ਘਰ। ਚੂੰਕਿ حضرت حابیل جڑے سن او دے نال پیدا ہون والی جڑواں جڑی او دی ہمشیرہ ہا وہ اتنی خوبصورت نہ، اور جڑا قابیل سن او دے نال جڑی جمن والی او دی ہمشیرہ وہ خوبصورت ہا۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے انہاں دا آپس وچ رشتہ کیتا کہ حابیل نو قابیل دی ہمشیرہ او دے نکاح وچ اور حابیل دی ہمشیرہ قابیل دے نکاح وچ۔ تو جدو آپ نے حکم فرمایا تو جڑا قابیل سی اس نے اگو اعتراض کیتا اور اس نے آکھا کہ میں اس طرح نہیں کرنا، کیونکہ حابیل دے نال جمن والی ہمشیرہ وہ خوبصورت نہیں ہے، میرے نال جمن والی وہ خوبصورت ہے، لہذا میں اپنی ہمشیرہ نال نکاح کراں گا۔ تو بہرحال وہ بضد ہو گیا، اور کوئی بندہ ذہن سے خیال لے کے بیٹھا ہوئے کہ بہن برا دا نکاح نہیں ہوتا، تو پھر اس وقت باویں ماں تو ایک ہی آنا، باپ تو ایک ہی ہا، تو پھر ایک ہی میں ہو گیا ہکے ماں دے بطن وچ جمن والے ہکے باپ دے پتر اور دھی، وہ کیویں رشتہ ہو گیا؟ چونکہ اس وقت اور انسان ہن بھی کوئی نہ، اور یہ سلسلہ حضرت آدم پاک تک محدود ہا، یا آدم پاک ہن یا سیدہ حوا ہن، انہاں دونوں دے کولوں نسل انسانیت چلنی ہا، لہٰذا انہاں واسطے یہ شریعت اور انہاں دے قانون یعنی شریعت دا دین دا ضابطہ ہا کہ ایک عمل دے وچ جڑے کٹھے جمے ہون بہن بھرا انہاں دا نکاح نہ ہوندا، جڑے بعد دے وچ اگر دو کٹھے جمے نے وہ آپس دے اندر رشتہ کردے سن۔ تو بہرحال حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دا حکم قابیل نے بیٹے نے نہ منیا، تو آپ نے فرمایا کہ تسی انج کرو، دوویں بھرا قربانی کرو، دوویں بھائی کی کرو؟ قربانی کرو۔ اللہ پاک نے سورہ مائدہ دے اندر اس واقعے کو بیان فرمایا، بطلو نبا اپنے آدم بالحق، اے حبیب علیہ السلام بطلو علیہم، انہاں کفار نو تلاوت کر کے سنا دیو، انہاں بیان کرو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دے انہاں دوواں پتراں دا واقعہ جڑا بالکل سچ تے مبنی ہے، حق اور سچ ہے، انہاں کفار نو سناؤ۔ اذ قرب قربانا، جس ویلے انہاں نو دوواں نو قربانی دا حکم آیا کہ تسی قربانی کرو، جڑا انہاں دا آپس جھگڑا ہا رشتے دے معاملے چ، اس قربا قربانا، انہاں دوواں نو قربانی کرنے دا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ تو لہذا اسی اپنی زبان میں قربانی سے دینے تو قرآن حکیم میں قربان دا لفظ ہے، اس میں تفضیل دا سیگا ہے، اس میں مبالغہ دا سیگا ہے، فعلان انہوں دے وزن ہوتے فرمایا از قربا قربانا، انہوں نے قربانی کرنے دا حکم دیتا گیا۔ تو پھر کیا ہویا؟ دوواں بھائیاں نے قربانی دیتی، حضرت حابیل نے دمبے دی قربانی پیش کی تھی، قابیل نے گندم دا ڈھیر لا دیتا۔ اور چونکہ انہاں دی شریعت دے وچ جڑی قربانی کردے سن نہ مالک خود نہیں سکھا سکتا، کوئی بھی نہیں کھمدا، بلکہ آسمان تو اگم دیا او آ کے اس بندے دی قربانی نو کھا جاویا، کھا کے واپس لوٹ جاویا، تے پھر سمجھا جاندہ کہ یہ دی قربانی قبول ہو گئی۔ تے جی اگر اگ آ کے واپس لوٹ بنیا تے پھر یہ سمجھا جاندہ کہ یہ دی قربانی قبول کوئی نہیں ہوئی۔ یہ صدقہ ہے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دا، ساڑیاں قربانیاں قبول ہوندیاں یا نہیں ہوندیاں یہ تو رب نو پتا، وہ محبوب نو پتا، لیکن سرکار دا صدقہ ہے اللہ نے ساڑھے واسطے پردہ رکھ دیتا ہے۔ ایک تے ایک کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ کسے نو نہیں پتا قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، آگ آسمان تو آئیے کھا گئی ہے یا نہیں کھا گئی، کسے دا اے معاملہ اللہ نے راز فاش ہی نہیں کیتا، بلکہ اس سے پردہ دیتا ہے، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اس نے پتا۔ دوسرا فضل یہ ہویا کہ وہ تے اگ کھا کے چلی جاندی ہے، قربانی کرنے والے واسطے او دا کھانا جائز کوئی نہ، کسی اور واسطے کھانا جائز کوئی نہ، بلکہ آگ واسطے کہ آگ آسمان تو آ کے کھا کے واپس لوٹ جاتی ہے۔ لیکن اتنے معاملہ برعکس ہے حضور دی امت واسطے، خود ذبح کرو، خود بھی کھاؤ، اپنے رشتہ داراں بھی دیو تے فقیراں بھی دیو۔ ایک خصوصیت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے۔ تو بہرحال آسمان تو آگ آئی، اس نے آ کے حضرت حابیل دا دمبا جڑا قربانی دا پیش کیتا انہیں آ کے کھا لیا تے واپس لوٹ گئی۔ قابیل دی قربانی نہ قبول ہوئی، جڑا اس نے گندم دا ڈھیر لگایا،
انہوں اگ نے نہ کھادا، واپس لوٹ گئی۔ ہون فیصلہ چونکہ ہو گیا، آدم پاک نے فرمایا فیصلہ ہو گئے، تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، لہٰذا تیری ہمشیرہ تیرے نکاح چ نہیں آ سکتی بلکہ حابیل کے نکاح چ آ سکتی۔ بہرحال آپ حج تے تشریف لے گئے تو قابیل نے حسد چاہ کے کہ کیتا، اپنے بھائی نو آکھیا لأقتلنک، میں تینوں وڑ دینا، میں تینوں قتل کر دینا۔ چاہیے تو یہ ہا کہ فیصلہ ہو گیا، قربانی حابیل دی کو قبول ہوگی، لہٰذا انہوں مننا چاہیے، سر تسلیم خم کرنا چاہیے، لیکن اس نے ضد چاہ کے حسد دی بنا تے اس آکھیا میں تینوں وڈنا، لأقتلنک، ضرور بے ضرور میں تینوں قتل کرنا۔ لیکن حضرت حابیل نے کیا کیا؟ نہ فرمایا او بھائی تو باویں مینوں قتل کر دے، مینوں جان تو مار دے، میں تینوں مارن واسطے اگے اپنا ہاتھ نہیں وداواں گا، تینوں قتل نہیں کراں گا، بلکہ میں اپنی جان تے قربان کر سکتا، تینوں میں نہیں قتل کر سکتا، تو بے شک مینوں مار دے تاکہ میرا بھی، میرے گناہ دا بھی جڑا ہے بوجھ تو اٹھاویں تے اپنے گناہ دا بھی بوجھ تو اٹھاویں۔ میرے گناہ دا مطلب کیا ہے؟ حضرت حابیل فرما رہے ہیں میرے گناہ دا بوجھ بھی تو چاویں تے اپنے گناہ دا، میرے گناہ تو مراد ہے میری جان قتل کر کے ناجائز، اے بھی گناہ تیرے سر تے اسی تے جڑا تو اپنے باپ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دی نافرمانی کیتی ہے، رب دی نافرمانی کیتی ہے، جدو رب نے او دے رسول نے حکم دے دیتا ہے قربانی کر لو، جے دی قبول ہو جائے تو پھر او رشتہ او دے نکاح چ آ جاسی، لہذا تیری قبول نہیں ہوئی۔ نالے اللہ تعالیٰ متقی لوگاں دی قربانیاں قبول کریندا ہے، نیکی قبول کریندا ہے، لہذا میں اللہ تو ڈرن والا، میں متقی ہاں، لہذا میری قبول ہوگی، تو ظالم ہے، حاسد ہے، تیری قبول نہیں ہوئی، لہذا تو میں نے وڈ بھی دے نا تو میں تینوں وڈاں گا نہیں، اگرچہ میرے وچ طاقت ہے، میں تلوار اٹھا کے چھرا اٹھا کے تینوں قتل کر سکتا، لیکن میں تینوں قتل نہیں کرنا۔ میں چاہنا کہ میرے گناہ دا بوجھ بھی تو اٹھا، اپنے گناہ دا بوجھ بھی تو اٹھا۔ قیامت تک جتنے بھی قتل ہون گے سب تو پہلا مڈ بدھا ہے قابیل نے اپنے بھائی سگے نو قتل کیتا، شہید کیتا، سگے بھائی نو۔ اے مڈ اس برائی دا کنے بدھیا؟ قابیل نے، حضرت آدم دے بیٹے نے سگے بھائی نو قتل کیتا۔ اے پہلا بندہ ہے حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد وچوں، نسل انسانیت جو پہلا بندہ جڑا شہید ہویا ہے، وہ سب تو پہلا بندہ جڑا قتل کرنے والا ہے۔ اور قیامت تک جتنے بھی قتل ہون گے وہ سارے دا سارا بوجھ قابیل دے سر تے اس۔ یہ مطلب نہیں بھی جڑا قتل کرے سی وہ پچھلے چھوڑ جاسے، انہاں نو سزا ہونی، لیکن یہ موجب کون ہے؟ یہ مڈ کس نے رکھیا ہے؟ قابیل نے رکھیا ہے۔ سب تو پہلے اس نے ایک انسان دی جان لئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے اتو یہ بھی ثابت ہویا جس نے برائی دا مڈ رکھیا ہے، بنیاد رکھیے، قیامت تک اس جڑی برائی چلتی رہے گی، اس برائی دا بھی انہوں عذاب ہونا ہے آخرت دے اندر۔ تو جس نے نیکی دا مڈ رکھے آغاز کیتا ہے، تو جی اگر برائی دا گناہ اس نے ہونا ہے جس نے مڈ رکھے ہے، تو جس نے نیکی دا مڈ رکھے نیکی دا آغاز کیتا ہے، کیا انہوں ثواب نہیں ہونا؟ انہوں اجر نہیں ملنا؟ تو بہرحال اے قربانی انہاں دوواں پیش کیتی، ایک نے گندم دا ڈھیر لایا، دوسرے نے دمبا پیش کیتا، اگ نے دمبا قبول کر لیا حضرت حابیل دا، اور قابیل دی جڑی گندم قبول نہ کیتی۔ حالانکہ یہ بھی تے قربانی ہا، لیکن اس قربانی دا چرچا کوئی نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جڑی قربانی آپ دی ہے، یہ چرچا کیوں ہے؟ سنت ابراہیمی کیوں آکھیا جاندہ ہے؟ چاہیے کہ ہر نبی دی شریعت قربانی ہا، چاہے جانور دی ہا، چاہے کسی اور چیز دی قربانی انہیں پیش کیتی ہے، تو بہرحال صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس قربانی دا چرچا کیوں ہے؟ فرمایا جیڑی قربانی انہاں پیش کیتی وہ کسی اور نہیں پیش کیتی۔ انہاں نے 100 سال دی عمر رب دی بارگاہ دعاواں منگ کے پتر لیا، 100 سال دی عمر اکلوتا بیٹا سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا کیتا۔ پھر وہ بچہ جوان ہویا، اللہ دا قرآن فرماندا فلما بلغ معه السعی، جس ویلے چلن پھرن دا ہویا قریب البلوغ، تقریباً 13 سال دے آپ دی عمر مبارک ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب دے ذریعے جناب ابراہیم علیہ السلام نو ایک رات بھی اشارہ فرمایا، دوسری رات
علماء فرماتے ہیں 3 راتیں آپ کو خواب آیا، 8ویں دی رات کو آپ کو خواب آیا، اور پھر 9ویں دی رات کو خواب آیا، پھر 10ویں دی رات کو آپ کو خواب آیا۔ تو پھر جدو 10ویں دی دا دہاڑا آیا تو پھر آپ نے بیٹے نو بلا کے فرمایا اے پتر میں نے خواب وچ ویکھیا کہ میں تینوں ذبح کر رہا، انی ارا فی المنام، میں خواب وچ ویکھیا کہ میں تینوں ذبح کر رہا۔ چونکہ نبیاں دے جڑے خواب ہوندے نے اے وحی خدا ہوندے نے، جس طرح جاگدے ہویاں فرشتے دے ذریعے انبیاء علیہ السلام تے وحی نازل ہوندی ہے، اللہ دا پیغام آندا ہے، اسی طریقے دے نال بعض اوقات دل دے وچ گل پا جتی جاندی ہے، القاء کیتی جاندی ہے، انہوں بھی الہام آکھے جاندے ہیں۔ اللہ دے ولیاں تے بھی ہوندا ہے، نبیاں تے بھی ہوندا ہے کہ فرشتے دے ذریعے اگر جس طرح جبریل علیہ السلام دے ذریعے وحی آندی ہے انبیاء علیہ السلام دی طرف، نبی علیہ السلام دی طرف، انہوں آکھیا جاندا ہے وحی۔ اور اگر دل دے اندر کوئی گل اللہ دی طرف آ جائے انہوں آدن الہام، یہ نبیاں وال بھی ہو سکتا ہے اور ولیاں وال بھی ہو سکتا ہے، انہوں الہام آکھیا جاندا ہے۔ اور اسی طریقے نال اگر نبی نو خواب آئے، نیند دی صورت خواب آندا ہے تے وہی وحی خدا ہوندی ہے، اللہ دا پیغام ہوندا ہے۔ تو آپ نے پہلی رات ویکھیا، دوسری رات ویکھیا، تے جدو تیسری رات خواب ویکھیا صبح 10 ذو الحج ہا، تو آپ نے بیٹے نے فرمایا کہ میں خواب وچ ویکھیا کہ میں تینوں ذبح کر رہا ہوں۔ تو پتہ چلیا رب تعالیٰ دی طرفوں میں حکم ہے کہ میں تیری قربانی پیش کراں، فانظر ماذا ترا، تیرا کی خیال ہے؟ تو انہیں نہیں آکھیا ابا حضور پچھلا پارا ہے، دماغ ٹکانے تے نہیں ہے، کی کردا پیا؟ آدم علیہ السلام تو لے کے ہون تک کوئی مثال ملتی کہ کسی نے اپنا سگا پتر ذبح کیتا ہوئے، وہ دے گلے تے چھری چلائی ہوئے، کوئی مثال ملتی ہے؟ پھر تو 100 سال دی عمر دعاواں منگ 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 کے آخر اللہ نے تین پتر میری صورت خوبصورت حسین عطا کیتا ہے، ہوں تو انہوں ذبح کرنا چاہنا ہے؟ نہیں، جہاں باپ نے آکھیا ہے کہ میں نو حکم ہویا ہے کہ میں ویکھ رہا ہوں کہ میں تینوں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کی خیال ہے؟ عرض کر دیں یا ابا طفل، اے ابا حضور تسی کر گزرو ستعمرو، یا ابا طفل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تساں او کر گزرو جے دا تانوں حکم ہویا ہے، انشاءاللہ میں نو صابراں وچوں پیسے، میں حال دعائی کرن والے چوں نہیں ہاں، پٹن والے چوں نہیں ہاں، بلکہ میں صابرین وچوں ہاں، صبر کرن والیاں وچوں ہاں، مینوں صابرین دے وچوں پاسو، لہذا جڑا تانوں رب دا حکم ہے تسی کر گزرو۔ حضرت کلندر لاہوری فرماندے ہیں یہ فضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اگو چون چراں نہیں کی تھی، فرمایا اے نگاہ آدھا فیض ہے کہ باپ نے اے دسیا کہ رب دا من حکم ہے اور میں خواب وچ ویکھ رہا کہ تم ذبح کر رہا، تے اگے پتر نے اگر مگر نہیں کی تھی بلکہ کی بغیر توقف دے بغیر سوچے سمجھے، فرمایا اے ابا حضور تسی کر گزرو جڑا تانوں حکم ہویا، انشاءاللہ مینوں صابراں وچوں پیسے۔ اور اتنے میں عرض کرنا چاہنا یہ سرکار دا کرم ہے، سرکار دی مہربانی ہے، سرکار دا سب تے فضل کرم ہے رب تعالیٰ دی طرفوں کہ سرکار ساڈے واسطے وسیلہ بنے۔ اگر جناب اسماعیل ذبح ہو جاندے تے اج سانوں تانوں بھی جوان پتر دینے پاؤں گا۔ اج تے ساڈے کول پتر جاندا پیا ہوئے کدائیں سفر تے ساڈے کول ماں پیو تے پیچھے دعاواں کردے نے، پریشان ہو جاندے نے کہ بن سی تے اوتھے پتر دے گلے تے چھری چل رہی ہے، ذبح ہونا ہے، تے کتنا پیو دا جگرا ہے تے کتنا جگرا اس پتر دا ہے جڑا اپنی جان پیش کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام فرماندے نے تسی کر گزرو مینوں صابراں وچوں پس۔ تو سرکار دے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب اسماعیل علیہ السلام جس وقت آپ نے لٹایا گیا، اللہ کریم قرآن حکیم میں فرماتا ہے فلما اسلما، جس ویلے ادوں میں پیو پتر تیار ہو گئے، رب دا حکم دوواں من لیا، سر تسلیم خم کر لیا، جھکا لیا رب دے فرمان دے سامنے، تو فرمایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے پتر نو پہلو دے بل لٹا دیتا، ادھر چھری چک کے ادھر بیٹے دے گلے تک لیاونی ہاں، تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام 7 آسماناں دے اتے اللہ دے عرش دے تھلے سر با سجود ہن،
رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جلدی جا بہشت وچوں ایک مینڈا لے کے تے میرے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے دی قربانی پیش کرن، جا منا دے مقام تے پہنچ کے تے جناب اسماعیل نو ہٹا کے اس مقام تے جناب اس ساڑھے طرفوں یہ جڑا فدیہ ہے، یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، ان پیش کر دیو، انہوں قربان کیتا جائے اور یہ فدیہ دے طور پہ ساڑھے طرفوں یہ قربانی ہو جائے اور جناب اسماعیل علیہ السلام نو بچا لیا جائے۔ تو حضرت علماء فرماتے ہیں کہ یہ سرکار کا کرم ہے کہ جناب اسماعیل دے گردن تے جناب ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، چھری نہیں چل رہی۔ فرمائے اس واسطے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام دے پہچانے تیرے تے میرے محبوب علیہ السلام دا نور پاک تشریف فرما۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جناب اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے چھری نہیں چلانی۔ اسی طرح حضرت عباس کی ایک نعت ہے پوری عربی دے اندر، مسند احمد دے اندر موجود ہے، آپ نے پوری نعت پڑھی اور آپ دی شان بیان کی تھی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ آپ دے باپ ابراہیم علیہ السلام تے اگ نے اثر نہیں کیتا، وہ دی وجہ ہے کہ انہاں دی پہچان ہی تہاڈا نور آ۔ جناب اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، چھری نہیں چلی، اس واسطے کہ تہاڈا نور انہاں دی پہچان وچ موجود آ۔ اس سرکار دا صدقہ ہے۔ اگر اج اسماعیل علیہ السلام اگر ذبح ہو جاندے تے پھر اج سانو ہی پتر ذبح کرنے پاؤنا۔ اس امتحان تو آزمائش تو اللہ تعالیٰ نے سانو بچا لیا، ورنہ ساڈے کول کوئی نہ ہو۔ اللہ دا فضل شامل حال ہو جائے ورنہ وہ گل کوئی نہ ساڈے وچ۔ بہرحال قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح قبول فرمائی کہ جناب اسماعیل ہٹا دیتا گیا، کھچ لیا گیا تے اس جگہ تے جناب سیدنا جبریل علیہ السلام وہ دمبا پیش کیتا جڑا بہشت وچ آیا۔ تو جس وقت ذبح ہو گیا تو آپ نے اکھاں تو پٹی اتاری تے ویکھیا تے دمبا ذبح شدہ ہے، دمبا ذبح ہو چکا ہے، لیکن حضرت اسماعیل سامنے ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ حضرت میرے استاد گرامی حضور شیخ اسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماندن کہ اللہ دی ایک کلام اور رب دا فرمان اس گل تے دلالت کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ انہاں دی طرف لپکے ہیں کہ میں جس دی قربانی پیش کرنی آ وہ تے ذبح ہویا نہیں تے دمبا ذبح ہویا پہ۔ تو فرمایا جس ویلے ارادہ فرمایا انہاں دی طرف تے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تے آپ پنجابی ترجمہ فرمانا دروئے ابراہیم ہوں رک جا، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تساں جڑا اپنا خواب ہا انہوں سچ کر کے دکھایا ہے، اسی طرح اسامی محسنین دی جڑی نیکی کرن والے دی نیکیاں نوں قبول کریں، انہوں جزا عطا کریں۔ تساں اپنا خواب نو سچ کر کے دکھا دیتا ہے، لہذا اسی تہاڈی قربانی قبول کر لی۔ تو آج کا مقصد ہے کہ اس واسطے آپ دی طرف نسبت کی گئی کہ سنت ابراہیمی ہے، کیونکہ آپ نے اپنے شہزادے دی قربانی اللہ دی بارگاہ پیش کی ہے، اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے کہ صرف یہ نہیں زبانی کلامی یا یہ بظاہر وکھاون ہا، بلکہ آپ حقیقتاً تیار ہو گئے، بیٹے نے لٹا بھی دیتا اور پھر اس تے چھری گلے تے چلا بھی دیتی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دے صدقے کرم فرما دے ہویا حضرت اسماعیل نو بچا کے تے اودی جگہ تے فدیے دے طور تے دمبا پیش کر کے انہوں ذبح کر کے یہ سنت قیامت تک جاری کر دیتی کہ فرمایا جڑا بندہ میرے ابراہیم دی سنت عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر کثیر عطا فرمائے گا۔